رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اللہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت خاص طور پر کہ پیری مریدی کے معاملے میں بڑا فتنہ ہے کہ ہم مرید ہو گئے، اب ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے، لیکن اس بخشوانے کی بنیاد کیا ہو؟ کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا، کیونکہ ایک حدیث آپ کو بیان کر دوں، بڑی بنیادی حدیث ہے۔ آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری صاحبزادی، اے میری بیٹی، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں بخشتی جاؤ گی، آپ نے 3 مرتبہ منع فرمایا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، پہلے آپ کے اعمال پیدا ہوں گے تب آپ کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی۔ جنت و دوزخ کا جو معاملہ ہے نا، وہ اعمال پر ہے، پیری مرید پر نہیں ہے۔ پیری مریدی جو ہے وہ طالب علم اور استاد کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہم اسکول میں جاتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، داخلہ لینے کے بعد ہم ہوم ورک نہ کریں، ہم کلاس ورک نہ کریں، ٹیچر کی بات نہ مانیں، وہ کہے کہ بھئی کل ٹیسٹ ہوگا، یہ سارے سوالات یاد کر کے آنا، اور ہم وہ نہ کریں تو کیا ہم پاس ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ تم اعلان کرو تو میں نے تو بہت بڑے کالج میں داخلہ لے لیا، انشاءاللہ میں انجینئر بن جاؤں گا، اور عمل آپ کا کچھ بھی نہ ہو، یا پریکٹیکل لائف بھی آپ کی نہ ہو، اس کے ساتھ نہ آپ کوئی تھیوری اس میں استعمال کریں، نہ آپ اس کے سوال جواب پڑھیں، نہ اس کو یاد کریں، اور نہ پیپر دیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ قادری بن گئے، ہو ہمارا پیر بخشوا دے گا۔ بھائی ارے آپ نے تو پیر بنا لیا بھیا، ہمارا پیر بخشوا دے گا، ہماری نمازیں ہی کوئی معاف کرا دے گا، نہیں ہے کچھ بھی ایسا۔ حکم ہے اس بات کا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے ساتھ ہم ان سے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، فنا فی ساتھ، ہم ان سے علم سیکھیں، ہم ان سے تعلیم حاصل کریں، ہم وقت جا کر ان کے معاملات کو سامنے لیں، ہم ان کی بات کو سیکھ کر عمل کریں، جو وہ ہم سے کہیں کہ بیٹا یہ کرو، پڑھو، نماز پڑھو، لوگوں کو ستاؤ مت، حقوق العباد ادا کرو، حقوق اللہ ادا کرو، اور لوگوں کے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو، نیکیاں کرو، اور ہم نہ کریں، بے ایمانی نہ کرو، بے ایمانیاں کریں، تو پیر سنبھل لے گا۔ بے دینی لوگ، یعنی کہ ہم پیسے کے لیے پیری مریدی کر رہے ہیں، ہم پیسے کے لیے صرف یعنی کہ نمبر لینے کے لیے سٹوں کے پیر بنا رہے ہیں، یہ کون سا ہے؟ تو کیسے بخشے جاؤ گے؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف آپ کے نیک اعمال بخشوائیں گے، اور کچھ نہیں بخشوائے گا، کچھ بھی نہیں بخشوائے گا۔ پیر آپ کو تعلیم دے، آپ اسے تعلیم لیں، آپ اس کے بعد بیٹھیں، آپ اسے صحبت تیار کریں، اس سے علم لیں کہ حضرت میرا نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، کیا کروں؟ تو وہ بتائیں گے بیٹا سورہ فاتحہ پڑھا کرو، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ اس پہ دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کر۔ یہ تھوڑی کہ میں تعویذ دے دوں گا نمازوں میں دل لگ جائے گا، ایسا نہیں۔ عمل کی دنیا ہے، دین عمل کی دنیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو سانحہ کربلا کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ کرتا سارے اٹھ جاتے جیسے جنگ بدر میں ہوا؟ نہیں، عمل کی دنیا ہے۔ تو مرید کو پیر کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ پیر صرف آپ کا دین و دنیا کا رہنما ہے، استاد ہے، وہ آپ کو سمجھائے تو اس کو بات کو مانو، وہ کیا راستہ بتا رہا ہے اس بات پہ چلو، وہ کس بات سے آپ کو منع کر رہا ہے اس بات کو مانو۔ میرا محبوب تم کو جو کہہ دے وہ کر ڈالو، اور جس بات سے وہ تمہیں منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، یہ ہے محبوب کے معاملہ۔ اگر آپ اپنے پیر کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، جو وہ کہہ دے اس کو کر ڈالو، بلا سوچے سمجھے کر ڈالو، اور جب جس بات کو وہ منع کر دے تو اس سے باز آ جاؤ۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ عمل کی بنیاد ہے جنت میں جانا، عمل کی بنیاد ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو عمل کی بنیاد ہے، عمل صحیح ہو، کاش کے پیر کا عمل اچھا ہو، ٹھیک ہے نا، اتباع رسول ہو، اللہ کے احکامات پہ پورا اترتا ہو، تعلیم یافتہ ہو، شرعی مسائل سے وہ وابستہ ہو، شرعی مسائل کو بہت کچھ جانتا ہو۔ اگر مرید آتا ہے کہ میاں صاحب ذرا یہ تو بتا دیں کہ میرے بچے اس طرح سے میرے ساتھ کر رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ کو وہ بتائیں گے بھائی یہ دعا کرو اور بچوں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ اس طرح بچوں کو لے آتے ہیں تو بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ٹیچر کا معاملہ ہے پیر کا، اور پیر جو ہے عمل سے بخشوائے گا۔ ہاں، قیامت کے روز جس سلسلے سے آپ بیٹھ ہیں
تو آپ کا پیر جس کو ہم شجرہ پڑھتے ہیں، شجرہ پڑھا جاتا ہے نا، تو جیسے میں ہوں تو میری پیر صاحب ہے، میں ہوں گے، پھر یہ ساری ایک قوم بنے گی سمجھ لیں. تو خواجہ صاحب اگر ہمارے پیشوا ہیں، بڑے چشتی ہیں ہم، تو پھر وہ سب کو دیکھیں گے اور پھر وہ سفارش ہوگی اعمال کی بنیاد پر. یہ بھی عمل، کیونکہ اگر پیر نے ان کو کچھ سکھایا ہوگا اور انہوں نے جو پیر سے سیکھا ہوگا تو وہ مرید ہے. ایسے ہی میں کہوں کہ میں مرید ہوں، قادر سلسلے کا مرید ہوں، اعمال کیا ہے؟ کیا نمازیں ہیں، وظائف ہیں، نیک عمل ہے، کاروبار میں رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی ہے، حرام کھا رہے ہو یا حلال اس کا پتہ ہے؟ نہیں. تو پھر کیا کہ مرید، وہ مرید ہی نہیں ہے بندہ جو شریعت سے ہٹ کے اپنے کاروبار کو چلائے، شریعت سے ہٹ کے اپنے معاملات کو چلائے، شریعت سے ہٹ کے لوگوں سے لین دین کرے. وہ مرید ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ مرید وہ جب ہوگا کہ پیر بادشاہ کا وہ مرید ہو اور وہ ان کے کہنے پہ چل رہا ہو، سارے معاملات اس کے بہتر ہوں، دین کی طرف ہوں سارے معاملات، تب وہ پیر صاحب اس کی سفارش اپنے پیر سے کریں گے، وہ اس پیر سے کریں گے. یہ سارا معاملہ آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا. وہ گواہ ہوں گے کہ ہاں اس نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور جو میں اس کو تعلیم دیتا رہا یا رسول اللہ اس پر گامزن رہا، میں نے دین و دنیا دونوں اس کو سکھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب بخشا جائے گا، ورنہ پیر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. بے عمل انسان کبھی بھی نہیں جا سکتا، بلکہ پیر سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی کہ جب یہ بندہ تمہارے کہنا سن ہی نہیں رہا تھا، کہنا مان ہی نہیں رہا تھا، اس کو آپ نے نکال کیوں نہیں دیا؟ حجت پوری کرتے، سمجھائے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ نکال دیتے ہیں. تو پھر اس کی بخشش کے لیے وہاں پہ آگے جا کے بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. اور کیونکہ انہیں یہاں ٹیچنگ ہی نہیں کی، کچھ پڑھا ہی نہیں اس نے، کچھ اپنے پیر سے کچھ لیا ہی نہیں، بس آ گئے، ناچے کودے چلے گئے، کھانا کھایا چلے گئے، لنگر کھایا باٹا چلے گئے. یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھانا ضروری ہے، لنگر ضروری. لنگر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں عام اور خاص لوگ سارے جمع ہوتے ہیں. لوگوں کو غریب غربا بھی اس میں تھے، لنگر اس کو کہتے ہیں. اس میں بھی شامل ہوا، کام بھی کیا، لوگوں کی خدمت بھی کی، پھر عمل کیا. یہ تھوڑی کہ لنگر کھایا قوالی سنی آپ بخش دی جاؤ گے، ایسا نہیں ہے. قوالی سننے کی بھی قواعد ضوابط ہیں کہ آپ بغیر گٹکے، بغیر، یہاں تک کہ حکم ہے، میں نے جو پڑھا ہے، غوث اعظم کے فتوے پڑھے ہیں، محبوب پاک کے پڑھے، غنی نواز کے پڑھے ہیں، کہ قوالی ایک نفلی عبادت ہے. اس کے اندر نہ پان کھایا جائے گا، نہ پانی پیا جائے گا، کوئی چیز نہیں کھائی جائے گی. کیونکہ ہم کسی عبادت کے اندر کچھ کھاتے نہیں ہیں. منہ صاف کر کے، کلی کر کے، وضو کر کے ہم نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی محفل سمنگی کی نیت ہوتی ہے اور اس کے اندر بندہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، آنکھیں نم کرتا ہے، آنکھیں نیچی کرتا ہے، اپنے قصوروں کو دیکھتا ہے کہ میں نے کیا قصور کیا، کیا گناہ کیے. آج اللہ کا دربار ولیوں کا لگا ہوا ہے، یہاں پر ایک وجدانی کیفیت ہے، وہ اس میں ضم ہو جائے، ڈوب جائے، غرق ہو جائے اور وہاں پر پھر اپنی منزل کے لیے دعا کرے، اپنے گناہوں کے لیے. جب رقت طاری ہو تو اس کا قلب دھلتا ہے. تو آپ کی محفل سما سننا حلال بھی ہے اور جائز بھی ہے. یہاں تک کہ پانی پینے کی بھی اجازت نہیں ہے. جائے کہ میں نے لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھا ہے، سگریٹ پیتے محفل سما میں دیکھا ہے، اور گٹکا تمباکو جو مکروہات ہیں ان کو بھی لیتے ہوئے دیکھا ہے. کیا نماز میں مکروہ ہاتھ کھا کے ہم نماز پڑھتے ہیں؟ یا قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو ہمارے منہ میں کیا پان وہ ہوگا، تمباکو ہوگا؟ نہیں، حکم ہی نہیں ہے بالکل. یعنی کہ آپ مسواک سے آپ کریں، مسواک کریں، پھر آپ قرآن پڑھیں، پھر آپ نماز پڑھیں. مسواک کا حکم بھی ہے سرکار کا، جس سے درجات بلند ہوتے ہیں عمل کے. تو آپ بتا دیں پھر پیر کیسے بخشوا دے گا کہ آپ اس کے عمل پہ تو ہے نہیں. جو عمل وہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے اور تم اس پر ہو ہی نہیں. آپ تو صرف اپنی بدماشیاں اور عیاشیوں پہ لگے پڑے ہو. پیر صاحب لوگوں کو قبرستان بلا رہے ہیں. بھائی میں قوالی ہو رہی قبرستانوں میں، تو قبرستان میں قوالی کرنا ہی منع. ٹھیک ہے نا، کرنا ہی منع، کیونکہ وہ شہر خاموش ہے. پھر عورتیں جا رہی ہیں بے پردہ روپٹوں سے. یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سی طریقت ہے؟ یہ کیسے بخشے جائیں گے؟ وہی تمہیں یہ بتا تو دو بھائی، کہیں سے فتویٰ لا دو، مجھے بتا دو کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ اس طرح کا مرید جو ہے وہ بخش دیا جائے گا، اور اس طرح کا پیر جو ہے جو چرسے پی رہا ہے، جو سگریٹ پی رہا ہے، جو سلفیاں پی رہا ہے، وہ بخشوا دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں بخشوائے گا، بلکہ اس کے جوتے پہلے پڑیں گے. کیونکہ انہیں 70 لوگوں کو، 100 لوگوں کو خراب کر دیا. کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا
میں گیا تھا ایک مرتبہ کوٹری بابے، جگہ کا نام نہیں لوں گا، کوٹری کے پاس تھا ایک بابا، کہتا ہے کہ ایک کش لگاؤ چرچ کا 2 نفل ادا ہوں گے آپ کے۔ اب بتائیں جب ایسے پیر ہوں گے تو بھائی کیسے بخش دیا جائے گا؟ میں اپنے کانوں سے سن کر آیا ہوں، کانوں سے، یہ نہیں کسی کی کہیں بھی باتیں، بڑا ڈھونڈا ہوں میں نے، بڑا گیا ہوں، بڑا گھوما ہوں اس معاملے میں، جب جا کے میں ایک طرف بیٹھا ہوں اپنی خانقاہ شریف کے اندر، اور میں زیادہ لوگوں میں جاتا بھی نہیں اسی وجہ سے کہ تمام خرافات زیادہ ہیں، بدگمانیاں زیادہ ہیں، غیر شرعی کام زیادہ ہیں، محفل اجتماع ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے کہ ہمیں پیر صاحب بخشوا دیں گے، نئی عمل کی بنیاد پہ بخشش ہوگی، اور پیر اگر کوئی عامل کامل بندہ ہے، سمجھدار ہے، علم رکھتا ہے، شرع کو سمجھتا ہے، انشاءاللہ پھر تو بخش دی جاؤ گے، نہیں تو بھائی بہت مشکل حالات خراب ہوں گے، بلکہ ڈبل گناہ یہ ہوگا کہ آپ نے شریعت کو تبدیل کر دیا، شریعت کو تبدیل کر دیا۔ دیکھیں نا طریقت کے اندر ہے کہ آپ بالکل محفل سما سنیں تو آپ کی رقت طاری ہو، آپ کا دل خوش و خضوع کے ساتھ ہو، آپ اس میں کوئی چیز کھائیں نہ، ٹھیک ہے، اب وہاں جا کے کھا رہے ہیں آپ، وہ تو گناہ الگ ہوا اور کھانا الگ ہوا، اس کے بھی آپ کو جواب دینا ہے، اور پھر گناہ الگ ہو گیا، کیسی محفل پہ آپ گئے تھے اور جہاں پر تم نے تماشا بنایا بتا، تو بیٹا یہ جان کے سمجھ کے کام کرنا چاہیے، اور یہ گمان نہ کرو کہ پیر بخشوا دے گا، پیر جب بخشوائے گا جب آپ اس کے کہنا مانو گے، شریعت کے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ نمازی ہوں گے، اور ثواب کو گناہ کو سمجھیں گے، نیک عمل کو سمجھیں گے، اور اس راستے پہ چلیں گے تو بخشی کا سامان، جو میں نے شروع میں ایک حدیث بیان کی، سرکار نے فرمایا اے فاطمہ، اے میری صاحبزادی، اے میری لاڈلی، اگر تم سمجھتی ہو کہ میری بیٹی ہونے کے باعث آپ بخش دی جاؤ گی، نہیں 3 مرتبہ منع کیا، جب تک کہ اعمال آپ کے رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہو جائیں گے، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو مطاہر ہے جائیں گی، لیکن یہ سرکار نے اس لیے کی کہ ہم جیسے گمراہ لوگ کہ کہتے کہ پیر بخشوا دیں گے، ہم تو قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نظامی ہیں، ہم فریدی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، تو یہ سب لوگ گمراہی ہے۔ آپ پہلے اپنے عمل کو صحیح کریں، اچھی جگہ سے تعلیم لیں تو لازمی ہے، پیر بنانا لازم ہے، رہنما بنانا لازم ہے، کہ تعویذ کرنے والا نہیں، عمل کر، تعلیم، اتباع، ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ۔